بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف بٹ آفیشل۔ آج 9 دسمبر منگل کا روز، وقت 1:20۔ ناظرین کرام، ملک انتہائی نازک مرحلے کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ یہ تو وہ جملہ ہے جو غالباً میں خود اعتراف کرتا ہوں کہ جب کہ میں نے ہوش سنبھالی اور جملوں کے مفہوم کو سمجھنے کی مجھے اللہ نے استطاعت بخشی، میں یہی سنتا چلا رہا ہوں۔ لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ شعر آیا، شعر نہیں آتا، کبھی کبھی شعر آتا ہے اور پھر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کہانی میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ اس وقت واقعتاً پاکستان کے حالات انتہائی مخدوش، انتہائی خوفناک اور خطرناک سطح چھو رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں ایک بات تو کلیئر رہنی چاہیے، جب تک جڑ کا علم نہیں ہوگا آپ کسی بھی درست نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ آج کی سیاست کے حوالے سے اس وقت ملک میں عملی طور پر اعلانیہ مارشل لاء نہیں ہے، لیکن یقین جانیے میں نے مارشل لاء بھگتائے ہوئے، میں نے زندگی میں 3 مارشل لاء بھگتائے۔ ایسا بدترین اور ایسا عجیب و غریب مارشل لاء جو ڈکلیئر بھی نہیں کیا گیا، آج تک مجھے ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کہ کسی بھی فوجی ڈکٹیٹر نے کبھی معاشرے کے اتنے غلیظ، رذیل، سطحی اور جانے پہچانے چور، ڈاکو، لٹیرے اپنے آس پاس اکٹھے نہیں کیے تھے۔ اور یہ بھی ہوا ہے کہ کسی کو چور کہا، وہ جب ساتھ آ گیا وہ چور سے اولیاء میں انہوں نے شامل کر لیا۔ لیکن مجموعی طور پہ اس طرح کا ماحول کے پورے گینگ جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹ کر اس کی جڑیں کھوکھلی کر دی اور غربت اپنی دور کر کے عوام کو غربت کے دلدل میں دھکیل دیا، ان لوگوں کو اکٹھا اس طرح کرے اور ان کے خود کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب خواجہ آصف کیا ہے؟ یہ ایک بزدل ترین میرا محلے دار، اللہ تکبر سے بچائے، بڑے بول سے بچائے، میں اس سے ڈر کے کہتا ہوں چونکہ حقیقت ہے، لاوارث ترین آدمی، اور وہ بھی شیر بنا پھرتا ہے، دھاڑتا ہے۔ کس کے سر پہ؟ فوج کے سر پہ، اسی فوج کے سر پہ جسے یہ ننگی گالیاں دیتا رہا ہے، جسے یہ پاکستان کی تباہی کا موجب ٹھہراتا رہا ہے، جسے یہ ڈھاکہ کی پلٹن گراؤنڈ میں پینٹیں قدموں میں رکھنے کے تانے دیتا رہا ہے، اسی فوج کے بلبوتے پر آج یہ ایسی گفتگو اور ایسا کلام کر رہا ہے جو ملک کے لیے، ملک کی صورتحال کے لیے اور خود پاک فوج کے لیے بحیثیت ادارہ کے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ رانا ثنا کل ایک پروگرام میں ذرا غور فرمائیے، اس نے واضح کہہ دیا ہے، یعنی ایسے کہہ دیا کہ جیسے سارے کا سارا اقتدار اس کے اندر ہے، اس مقام تک عمران خان کو اس نے پہنچایا ہے۔ تم تو عمران خان کی ایک جھلک برداشت نہیں کر سکتے، یہ جان کر کہ فوجی قیادت کے ارادے کیا ہے، پی ٹی آئی کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں اس نے کہہ دیا ہے، اور میں یہ کل کے ولاگ میں کہہ چکا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ عمران خان پر غداری کا مقدمہ چلایا جا سکے، یہ بھی امکانات موجود ہے کہ اسے ڈائریکٹ ملٹری کورٹ میں لے جایا جائے، چونکہ یہ سو کالڈ یہ جو بدماشوں کا اور بے ضمیروں کا گینگ ہے، ٹولہ ہے، جسے نام دے رکھا ہے انہوں نے آئینی عدالت کا، فیصلہ کروا چکے ہیں یہ پہلے کہ کسی بھی سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں کیا جا سکتا ہے، آپ کا بھی اور میرا بھی، عمران خان کا بھی، اس کے بھی امکانات ہے۔ کہہ دیا ہے وہ مجرم ضمیر جو چہرے سے ہی مجرم دکھائی دیتا ہے، مجرموں والا چہرہ ہے، اس کا لہجہ مجرموں والا، اس کے دیکھنے کا انداز، اس کی بات کرنے کا انداز، وہ کپتی دیہاتی عورتوں کی طرح، اس نے کہہ دیا ہے کہ غداری کا مقدمہ قائم ہو سکتا ہے۔ غداری کا مقدمہ تو مجیب الرحمان پر بھی قائم کیا گیا تھا، خان عبد الولی خان پر بھی قائم کیا گیا تھا۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں، یہ نئی رسم تو نہیں، نئی ریت تو نہیں، لیکن انجام کیا ہوتا رہا ہے اس کی طرف دھیان دیجیے۔ پھر اسی انٹرویو کے اندر ایک کہہ لیجئے کہ موجودہ نظام کا آرگن ہے ٹی وی چینل، اس پر بیٹھ کر لفافے اور ٹاؤٹ صحافی یعنی اینکر یعنی میزبان گفتگو کرتے ہوئے اس نے کہا کہ پی ٹی آئی کا انجام ایم کیو ایم والا ہونے جا رہا ہے اور عمران خان کا انجام ایم کیو ایم کے سابق رہنما الطاف حسین جیسا ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کو ایم کیو ایم سمجھ لیا ہے، یہ غلطی کی ہے، وقت نہیں، اتنا میں اشارہ ضرور کرتا جاؤں کہ وہ ایک لسانی جماعت تھی۔ یہ وہ جماعت ہے جس میں تمام کی تمام لسانیات مجتمع ہے، تمام کے تمام نسلیں مجتمع ہیں، تمام کی تمام قومیشتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ لگا ہی نہیں کھاتی اس کے ساتھ، ایم کیو ایم کے ساتھ، یہ قوم ہے، وہ قوم نہیں تھی۔ تو اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ ایم کیو ایم والا وہ کوئی منظر بنا لیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو وہ ایسے نہیں ہوگا۔ ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں، بالکل میں وقت سے پہلے کہتا ہوں، ایک دفعہ پھر جیسے بہار کے موسم میں زمین سبزہ اگلنا شروع کر دیتی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ بھی وہ موسم واپس لے آئیں۔ 9 مئی کے فوراً بعد والا پریس کانفرنسز، بیانات، پی ٹی آئی سے بری الذمہ اپنے قائد کے خلاف زبان درازی،
یہ ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے لوگ بیٹھ جائیں، سارے بیٹھ جائیں، تصور کر لیں سارے بیٹھ جائیں۔ عمران خان اس مقام پر ہے، پوری قوم جتنی آج اس کے ساتھ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ بندی جڑی اور ڈٹی ہوئی ہے، اس سے زیادہ بند جوڑ اور ڈٹ جائے گی عمران خان کے ساتھ۔ اس پہلو کو سمجھنا چاہیے ہماری موجودہ فوجی قیادت۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے سمجھنے کے لیے کوئی زیادہ عقل کی ضرورت نہیں۔ بلو ایوریج مائنڈڈ شخص بھی اگر اس پہلو کی طرف دھیان دے تو نتیجہ یہی نکلے گا جو میں کہہ رہا ہوں۔ عمران خان کی مقبولیت، اس کے ساتھ جڑی محبت میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں آئے گی۔ سارے بھاگ جائیں۔ 26 کروڑ عوام میں سے 25 کروڑ لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہے، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ وہ کتنے عمران خان نکلیں گے ان میں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ میں وہ آپ کو منظر دکھا رہا ہوں جو منظر بننے جا رہا ہے۔ عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے۔ ناظرین کرام، میں جو نہیں کہنا چاہتا تھا آج میں کہہ دوں۔ ہوگا نہیں، عمران خان زندہ رہے گا انشاءاللہ العظیم، آپ یاد رکھیے گا۔ اس کے ہاتھوں پاکستان کا مقدر سنورے گا، مستقبل سنورے گا، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر۔ اس نے جمع تفریق کر لی۔ زندگی اور موت کا فرق، تفاوت وہ ختم ہو چکا ہے اس کے نزدیک۔ یہ ساری پارٹی بھگا دے، ساری پارٹی دبا دے، ساری پارٹی منتشر کر دے، وہ اکیلا کھڑا ہے اپنے موقف ہے، قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے اور کوئی میٹر ہی نہیں کرتا۔ کوئی جانتا تھا شیر افضل مروت کو، اس کے ساتھ جڑا، کمال ہو گیا، روشن ہو گیا۔ یہ بیرسٹر گوہر اور باقی سب کو لے لے، سلمان اکرم راجہ، وہ کسی کو پتا تھا عمران خان کے ساتھ جڑے، قومی شخصیات بن گئے۔ اور جس وقت اس سے ہٹیں گے یہ پھر اسی مقام پہ چلے جائیں گے، پتہ ہی کسی کو نہیں ہوگا، نام تک یاد نہیں رہے گا کسی کو۔ عمران خان ڈٹا ہوا ہے اور ڈٹا رہے گا، اسے ڈٹا رہنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کوئی مفاہمت کی راہ نکلے، لیکن مفاہمت کی راہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مفاہمت کی راہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، کہ فارم 47 کے گند کو سمیٹا جائے اور کوڑے دان کے حوالے کیا جائے، عمران خان کو راضی کیا جائے۔ سیاست میں ہوتا ہے، اس سے کام لیا جائے، ملک کو متحد رکھنے کا کام اس سے لیا جائے۔ اس وقت وہ نعمت ہے، ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک کی سالمیت ہماری ذمہ داری ہے، یہ فوج کا دعویٰ ہے، لیکن شاید انہیں علم نہیں کہ سالمیت کے خلاف ان کے اقدامات روز بروز کن خوفناک حدوں کو چھو رہے ہیں۔ عمران خان اکیلا شخص اسے جیل میں رکھ کر پورے ملک کا سودا، اور بھائی عام سی بات ہے، کوئی جرم نہیں کیا اس نے، میں بخشیت ایک وکیل کے کہہ رہا ہوں، مکمل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور پرسوز اور پردرد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ جو سوز اور درد وابستہ ہے میرا اپنی دھرتی کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اس کی سلامتی کے ساتھ، اس کی خوشحالی کے ساتھ، اس کے عوام کی بہتری کے ساتھ، ان بنیادوں پر میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، صرف غیر ضروری طور پر متحرک انا اور حد سے بڑا ہوا جاؤ حشمت کا لالچ، اس سے دستکش ہونا پڑے گا، نہیں تو تاریخ میں بہت برا نام آئے گا۔ کیا یحییٰ خان کی نسل میں سے کوئی شخص ہے جو کسی کافی ہاؤس میں بیٹھ کے اس کا پوتے کا بیٹا ہی صحیح چائے پی سکے، کسی کو پتا ہو کہ یہ یحییٰ خان کے پوتے کا بیٹا ہے؟ نہیں، ممکن نہیں۔ تو یہ وقت آپ پر بھی آ سکتا ہے اگر آپ رکے نہ تو۔ ان کے بارے میں میں کہتا ہوں چونکہ میرا ذاتی تجربہ ہے، یہ گلی محلے کا روڑا کوڑا لوگ ہے، یہ جو پتہ نہیں کس طرح سیاست کے اندر کسی کے تلوے چاٹ کے، کسی کے بوٹ پالش کر کے، اپنی انا تو ہوتی نہیں، اپنے وجود کو، اپنے ضمیر کو بچھونا بنا کر قدموں میں بچھا دے کر پھر اگلے کی نظروں میں اپنے لیے کچھ وقت پیدا کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہی پریکٹس کرتے ہوئے یہ آپ کو ایم این اے سینیٹرز نظر آتے ہیں۔ اندر سے یہ گھٹیا، چھوٹے اور وارداتی لوگ ہوتے ہیں۔ فوجی بیچارے کو واردات آتی نہیں، 12 جماعتیں پڑھتے ہیں، ابھی لڑکپن کا پرندہ سر پہ ہوورنگ کر رہا ہوتا ہے تو یہ پہنچ جاتے ہیں پی ایم اے کاکول، اور پھر ساری زندگی سول سوسائٹی سے پرے رہ کر وہ ایک عجیب شخصیت جو ہے وہ اس کے اندر سے نکل آتی ہے۔ ہاں ڈکٹیٹر بھی نکلتے ہیں، یہ ایک اور پہلو ہے، لیکن اندر سے سادے۔ یہ آپ کا ذاتی خیال کیا ہے کہ یہ آپ کے جنرل آصف منیر ان کی چالاکیوں کو سمجھ سکتے ہیں جو آس پاس اکٹھے ہوئے ہیں؟ یہ شہباز، یہ نواز، یہ ثنا، یہ ٹٹر، یہ یورینل، تو یہ سارے مل کر لے جا رہے ہیں فوج کو بالمقابل عوام کے۔ میں اس لیے کہتا ہوں بالمقابل عوام کے کہ مجھے کیا ضرورت ہے، میں نے کیا لینا ہے ناظرین اکرام عمران خان سے؟ کچھ بھی نہیں، کہنا نہیں چاہیے، میں آپ سے کہہ دیتا ہوں۔ مجھے کہا 2010-11 میں 2.5 گھنٹے کی 1-on-1 ملاقات میرے ساتھ جوائن کر لیں، میں نے جوائن کرنے سے انکار کر دیا تھا باوجود، تو میں نے کیا لینا ہے اس سے؟ لیکن جب میں کہتا ہوں کہ 95% عوام اس کے ساتھ ہے تو یہ وہ حقیقت ہے جو میری سیاسی آنکھ دیکھ رہی ہے، اور 95% عوام کے بالمقابل ان لوگوں نے لا کر کھڑا کر دیا ہے پاک آرمی کو، فوجی قیادت کو۔
बार बार कहता हूँ फौजी जवान भी इसी तरह सोच, क्योंकि आपको इल्म नहीं है कि फौजी जवान है बेचारा सोच कहीं और रहा होता है, उसका बदन कुछ और कर रहा होता है, क्या करे वो, कोर्ट मार्शल करवा ले अपना। फिर जो पेंशन की उसे होती है एक सिपाही को, चलो यार पेंशन मिलती रहेगी, चलो यार इलाज अगर हुआ तो वो मैं फौजी अस्पताल में मेरा इलाज हो जाएगा। तो इतनी बुलंदी की तो उनसे तो नहीं करनी चाहिए कि जो उनके दिल में है उस वक्त के अपने ऑफिसर को मैं नहीं करूंगा, ऐसे नहीं होता नहीं है। आपने हदीस नबवी सुन रखी है ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कभी कभी अमल कुछ और होता है, नीयत कुछ और होती है, नीयत पे डिपेंड करता है, हिसाब नीयत का होगा। तो सारी की सारी फौज मुजरम कोई नहीं है, ये जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है। और मैं ये भी बता चुका हूँ खुल के, क्योंकि सारे का सारा कसूर भी इनका नहीं, और ये लगे हुए हैं। और जैसे मैंने कहा कि फौजी सादा होता है, उन्हें पता ही नहीं, वो शायद खुश होती है फौज, डीजी ISPR वो भी खुश होता होगा। देखे जनाब फैसल वाडा ने क्या कर दिया, फैसल वाडा ने आपकी जड़ों में पाराउंड ढेल दिया है। वो जब बोलता है नुकसान पहुंचता है, डेंट पड़ता है पाक फौज को। शटअप कॉल दीजिए, दूरी इख्तियार कीजिए, लाताल्लुकी इख्तियार कीजिए ऐसे लोगों से। मैं नाम नहीं लेता, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जब कोई फौजी ताकतवर हुक्मरान है तो उसकी अम्मा को अम्मा बनाया हुआ है। मैंने सुना है, यानी अपना कद बढ़ाने के लिए सुना है जी, कल आपकी परवेज मुशर्रफ साहब से मुलाकात बड़ी तवील गई है, वो नहीं असल में अम्मा ने कहा था कि आ जाओ मेरा दिल नहीं लग रहा, यानी उसकी माँ को माँ बना रहा है। और जब उस पे मुश्किल वक्त आया, किसी ने पहचाना नहीं है परवेज मुशर्रफ को, यही आपके साथ होगा। ये इतने घटिया, इतने बाजारू, इतने एहसान फरामोश लोग होते हैं। ये आगे क्या कहता है राना सनाब, किस बुनियाद पर उसने कहा होगा जरा अंदाजा कीजिए कि इंतजार कीजिए अनकरीब अडयाला वाली PTI और अडयाला वालों के अलावा PTI, वो दोनों आपको मंजर पर सामने नजर आ जाएगी। राना सनाब ने कहा कि दर्जा हरारत मैदान सियासत में बहुत बढ़ चुका है, जो खतरनाक हो सकता है। इसमें कमी लाने के लिए जरूरी है, नुस्खा सुनिए जरा, कि शहबाज शरीफ, वो वजीर आजम कहता है, वजीर आजम तो वो है कोई नहीं हमारे नजदीक ना, चलिए इन्वर्टेड कॉमर्स में, कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की ऑफर को इमरान खान PTI कबूल कर ले कि हमारे साथ बैठे और मुज़ाकरत करें और फिर कोई राह निकाले। मैं मुसलसल कहता चला रहा हूँ कि जिस दिन PTI इस हुकूमत के साथ बैठ के एक दफा बैठी, उसका नतीजा देख लिया था। मैं कह रहा था बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, किसी सूरत नहीं बैठना चाहिए। हालांकि मैंने आपको ये भी बता दिया था कि ये क्यों बैठी। इमरान खान को किसी सूरत भी फॉर्म 47 से मुतल्लिका किसी शख्स से मुज़ाकराती टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, टेबल पे नहीं बैठना चाहिए। हाँ, मुज़ाकरात होने चाहिए फौजी क़यादत, क्योंकि साफ ज़ाहिर है, आप तो बच्चे बच्चे को पता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, और पिछले जितने भी मार्शल लॉज गुजरे हैं उनसे बहुत सख्त मार्शल लॉ है ये। मैंने सब भुगताए हैं, सब देखे हैं, सब निभाए। और साथ ही राना सनाउल्लाह ने धमकी भी लगाई है कि जो KPK में जलसा किया है PTI ने, बहुत जल्द इसका सख्त जवाब भी उन्हें मिल जाएगा। क्या ये जो हमला हुआ है सेनेटर पर, हम इसे जवाब का हिस्सा समझे? अगर चीजें इस तरफ गई तो फिर खराबी हो जाएगी। कम अज कम KPK के अंदर ताकत नहीं चलेगी, और अगर वहां ताकत आजमाने की कोशिश की गई तो कहने दीजिए कि सर है मशरकी पाकिस्तान को दोहराने जैसी बड़ी ये गलती हो। अल्लाह पाकिस्तान को महफूज रखे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।